ہمارا کیا ہوگا؟ مقدس حبیبہ ثنا اپنے ابو کی بیٹی ہی نہیں بلکہ باربی ڈول تھی۔ آج اس کی 5ویں سالگرہ تھی۔ ہر سال اس کی پسندیدہ تحفہ اس کی امی اسے دلاتی تھی۔ لفظ ابو اس نے کتابوں اور اپنے دوستوں سے ہی سنا تھا۔ اب کی بار اس نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، البتہ ابا کو دیکھنے کی خواہش دل میں جنم لینے لگی۔ دن رات وہ اپنے ابو کے گیت گاتی۔ ایک سوال ہمیشہ وہ اپنی اماں سے کرتی، امی میرے ابو دیکھنے میں کیسے ہیں؟ ثنا کے اس معصوم سے سوال پر وہ مسکرا دیتی۔ گھر پر سالگرہ کی اور ابا کے آنے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں وہ 2 سے زائد زنیے پھلانگتی ہوئی نیچے دروازہ کھولنے گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے ابو کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انہیں صدیوں سے جانتی ہو۔ خوشی سے چھلانگے مارتے ہوئے وہ ان کے ساتھ ایسے چپکی جیسے دیوار پر چھپ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی محل کی شہزادی ہو۔ تہجد کی نماز کے لیے وہ اسے اکثر اٹھاتے تھے، سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہے کر اسے کے بالوں کی پونی بناتے۔ ہوا سے اس کے بالوں کی پونی ٹیل جھول رہی ہوتی۔ ابا کے مشقت بھرے ہاتھ پکڑے وہ اسکول کے لیے روانہ ہوتی۔ وہ اسے زندگی کا فلسفہ سمجھاتے جو اس کے اوپر سے گزر جاتا۔ لیکن وقت دھیرے دھیرے انسان کو سب سمجھا دیتا ہے، زندگی کی تلخ حقیقت سے روشناس کروا دیتا ہے۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حمید صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بیرونی ممالک میں گزرا۔ 3-4 سالوں بعد 1 ماہ کی چھٹیاں ملتے۔ 1 ماہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ اداسی ثنا کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی۔ چھت پر کھڑے ہے کر وہ آتے جاتے ہر ہوائی جہاز کو دیکھتے ہی ہاتھ ہوا میں لہرا کر اونچی آواز میں بائے بائے ابو کہتی جیسے وہ اسے سن رہے ہو۔ اسکول سے کالج اور اب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ بڑی بے نیازی سے ریسرچ ورک کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر اس نے فون کان سے لگایا۔ فون پر موجود دوسری طرف سے کو رو رہا تھا۔ ثنا نے فون کان سے ہٹایا، ایک لمحے کے لیے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ بہت پرسکون انداز میں اس نے پوچھا، امی سب خیریت ہے؟ ثنا تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ یہ سنتے ہی ساتوں آسمان کا یکس پر گرے۔ وہ بھاگتے ہوئے گرتے پڑتے خود کو سنبھالتے ہوئے ہسپتال پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا کب واپس سے، کب، کیسے، یہ سب پوچھنے کے لیے اس کے پاس نہ ہمت تھی نہ الفاظ۔ کرونا وائرس کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ عوام کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہسپتال مچھلی منڈی کی مانند لگ رہا تھا۔ ثنا نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے لوگوں کی ظاہری ہمدردی لینا پسند نہیں تھا۔ سجدے میں سر جھکائے اپنے رب کو حال دل سناتے ہوئے وہ کسی ننھے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ آنسو تھے، بے بسی تھی، امید تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ماسک اتارتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ آپ ان سے مل سکتی ہیں لیکن ان کی بہت کیئر کرنی ہوگی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہو۔ وہ آنکھیں جس نے ثنا کے لیے سنہری خواب اور اونچی پرواز کی چاہت کی تھی، وہ آنکھیں بند تھی۔ وہ ہاتھ جس سے پکڑ کر اس نے پہلی بار چلنا شروع کیا تھا، وہ مشقت بھرے ہاتھ عاجز ہو چکے تھے۔ بالوں میں چاندی آ چکی تھی۔ تمام عمر حمید صاحب نے اپنی اولاد کی خاطر باہر گزاری تھی لیکن محرمیوں کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا تھا۔ ثنا خود کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آنسو کی ایک ننھی بوند اس کے ابا کے ہاتھ پر گری۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔
हर चीज धुंध में लिपटी हुई थी। सना मत रो, मैं ठीक हूं। उसने इस बात में सर हिलाया। जिस तरह कभी उन्होंने बचपन में उसका ख्याल रखा था, अब वो उनका वैसे ख्याल रखती थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। एक साहिब चेहरे पर संजीदगी लिए अफसोस भरी निगाहें अखबार पर डालते हुए गहरी बातें करने लगे। ये दूर तारीख के बदतरीन दौर में से एक है। इंसानों को इंसानों से ही खतरा लाहिक हो चुका है, चाहे वो किसी बीमारी की सूरत में हो या राजदारी की सूरत में हो। हम ज़वाल का शिकार हैं, ना जाने हमारा क्या बनेगा।